بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج تاریخ ہے 2 دسمبر 2023 اور دن ہے ہفتے کا۔ جی، آپ نے تھمبنیل بالکل ٹھیک پڑھا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کے ہمیں کون کون سے فائدے ہوتے ہیں۔ میں 10 ایسے فائدے بتاؤں گا آپ کو۔ فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان 10 میں اور بھی بہت سارے کور ہو جائیں گے کہ صبح اگر ہم جلدی اٹھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح شامل ہو جائیں گے۔ ایک غیر ملکی ایجنسی کے مطابق انہوں نے ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو اس سے جو ہمارا جسم ہے، اس کی جو بایولوجیکل کلاک ہے، وہ ٹھیک طرح سے کام کرتی ہے، اور ہم جو ہے وہ بہت ساری جو بیماریاں اپنے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے اندر، جنرلی عام نارمل جو ہوتی ہیں، ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو عام طور پہ دل کی بیماریاں ہیں یا کچھ کسی کے گردوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ بہت ساری بیماریاں ایسی جو آپ کی صبح جلدی اٹھنے سے کور ہو سکتی ہیں، ان میں بہتری آ سکتی ہے، ان میں کمی ہو سکتی ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ان میں بات کریں گے کہ کون کون سی 10 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم صبح جلدی اٹھیں تو ہمارے جو جسم ہے، جو ہماری صحت ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ تو نارملی تو پتہ ہی ہے، سب نے سنا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے سے ہماری صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے اثرات کون سے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو دین کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اٹھ کے نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، اور رات کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک تو یہ فائدہ کہ آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھ گئے ہیں تو یہ آپ 3 کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سورج نکلنے کے بعد اٹھیں گے تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ آپ کی تینوں چیزیں، چلیں تلاوت آپ کر سکتے ہیں لیکن باقی دونوں چیزیں آپ کی مس ہوگی، آپ ان کو ٹائم پہ ادا نہیں کر سکے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی جو فائدہ وہ تو آپ کو یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں تو آپ ٹائم سے، وہ وقت جب آلودگی باہر نہیں ہوتی، جب گاڑیوں کا اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا، تو آپ آرام سے سکون سے اپنی واک کر سکتے ہیں، اپنی ورزش کر سکتے ہیں، اور جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جسم جو ہے وہ فزیکلی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، نماز کے بعد آپ جا کر اپنی جاگنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے آپ اپنا روٹین کا جو بھی آپ کا جاب کا ہے، اسکول کا، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر آپ ٹائم سے اٹھتے ہیں تو آپ یہ جو آلودگی ہوتی ہے، گاڑیوں کا دھواں، شور شرابہ، یہ جو چیزیں ہیں، آپ ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز کو آگے آرام سے جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اور یہی اگر آپ رات کو کریں، دوپہر کو کریں، تو وہ آپ خود ہی سوچیں گے۔ اگر آپ باہر سڑک پہ پارک میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو ایک آلودگی آپ کو نظر آئے گی، گاڑیوں کا شور شرابہ ہوگا، آپ کو ہینڈ فری لگانی پڑے گی، یعنی کہ اپنا جو خیال ہے وہ اپنی اس ایکسرسائز کی طرف کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا دوسرا فائدہ ہو گیا۔ اچھا، تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ توانائی پیدا ہوتی ہے آپ کے جسم میں، آپ کے جسم میں طاقت ایکسٹرا آ جاتی ہے۔ اب وہ ایکسٹرا طاقت کیسے آتی ہے، مطلب کہ توانائی آپ کا جسم کیسے اس کو ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر اسٹوڈنٹ جو ان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے کہ وہ اٹھ کے جو بھی صبح یاد کریں گے، صبح کے وقت وہ ان کو اچھی طرح یاد ہوگا، کیونکہ ان کا مائنڈ فریش ہوگا، ان کی نیند پوری ہوگی، اور وہ جو صبح اٹھ کے یاد کریں گے تو ان کے فریش مائنڈ میں وہ اچھی طرح ان کو جلدی کم وقت میں اور اچھا یاد ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو تر و تازہ ہوتا ہے۔ آپ اٹھ کے پانی کا ایک گلاس لیں جب آپ صبح اٹھیں، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے
کہ آپ پانی پئیں، اس کے بعد آپ کا جو مائنڈ ہے بالکل فریش ہوتا ہے، اور آپ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آپ ایکسرسائز وغیرہ کر سکتے ہیں، تو وہ بڑی چیز ہے۔ یا آپ نے اپنی ڈیلی ایک، اگر آپ نے صبح اٹھ کے یہ اپنے یہ کام بھی کرنے کہ آپ نے یہ بنانا ہے کہ دن میں نے کون کون سا کام کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ وہ کام سارے اپنے ہینڈ بک پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، بس یہ ہے کہ ذہنی صحت جو ہے وہ آپ کی بہت بہتر ہو جاتی ہے کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ پہلے باتیں وہ آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، اگر تو آپ نے تہجد ادا کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کی، تو آپ دیکھیے کہ آپ ذہنی طور پر آپ کتنے اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے۔ آپ کی جو نتائج ہیں آپ کی دماغ کی طرف سے آپ کو بڑے مثبت انداز میں وصول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مینٹلی طور پر آپ کے لیے آپ بڑے اسٹرانگ ہوں گے اگر آپ ٹائم سے وقت سے اٹھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کی مینٹل صحت کے لیے اور جسمانی صحت دونوں کے لیے بہت جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ آپ اس کو آزما کے چیک کریں، آپ کے لیے واقعی ہمیں جلدی اٹھنے کے فائدے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو صحت ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ ورزش کرتے ہیں، آپ کا دماغ ہے ٹھیک رہتا ہے، اور آپ کا جو موڈ ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، خوشگوار رہتا ہے۔ اچھا، ایک اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ آپ کے اندر ایک جو ورزش کرنے کی عادت ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے اگر آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے ناشتے کی، پھر آپ کو ناشتہ ڈیلی آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے آپ نے، ورنہ آپ کو اندر بے چینی سی فیل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی کمی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ صبح سویرے اٹھیں گے دینی کام کرنے کے بعد، جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو اس کی آپ کو ایک نشہ آپ کو پڑ جائے گا، آپ کو لت پڑ جائے گی اس کی، آپ کو مزہ آنا لگے گا یہ ورزش کر کے، تو پھر آپ اسے چھوٹی نہیں کریں گے، تو اس کی آپ کو ایک عادت پڑ جائے گی جو کہ ایک اچھی عادت ہے، اور آپ کی صحت کے لیے، آپ سے مراد ہم سب کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوں گے، جسمانی طور پر اسٹرانگ ہوں گے، ہمارا موڈ جو سارا دن بڑا اچھا رہے گا، ہم جو اپنے سارے کام ہیں وہ نپٹا سکتے ہیں۔ تو ایک اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ روٹین آپ کی بن جاتی ہے ورزش کرنے کی۔ اگر آپ کا دن مس ہو تو آپ کو اندر بے چینی سی فیل ہونا شروع ہوتی ہے، آپ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے میری آج لائف میں کوئی چیز کم رہ گئی ہے۔ پھر ایک اور بات اس کی، آپ کو جو نیند ہے وہ آپ کی پراپر ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو نمبر 5 پہ یہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ نیند، آپ کی جو نیند ہے وہ آپ کی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ جب صبح جلدی اٹھیں گے تو رات کو آپ کو جلدی نیند آ جائے گی، آپ رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ کی رات کے وقت نیند بھی پوری ہوگی، ٹھیک ہے، آپ صبح اٹھے بڑے فریش مائنڈ سے اٹھے، ٹھیک ہے، آپ نے دینی کام کیے، ورزش کی، آپ کا دماغ جو اور تر و تازہ ہو گیا، آپ مینٹلی طور پہ بڑے اپنے آپ کو چست اور جسمانی طور پہ اپنے آپ کو بڑا ہی ریلیکس فیل کریں گے، کوئی آپ کے اوپر ذہن کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ آپ کی جو نیند ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، آپ اپنی آرام سے جو ہے رات کو 7-8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوئیں اور صبح 7 بجے اٹھیں کہ میں نے آفس بھاگنا ہے، تو آپ 4-5 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارا دن پھر آپ نے کام کرنا ہے، پھر آپ نے 2 بجے سونا، تو اس سے آپ کی صحت بھی افیکٹ کرے گی، یہ سارے نیگیٹو پوائنٹ بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی مینٹلی آپ جو ہے وہ بھی ویک ہوں گے، آپ فزیکلی بھی ویک ہوں گے، آپ کے کام ادھورے رہ جائیں گے، آپ کبھی ناشتہ نہیں کر پائیں گے، سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ دینی کاموں سے رہ جائیں گے، جو نماز جو فرض ہے آپ اس سے رہ جائیں گے، یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور بات بھی ہے نمبر 6 پہ کہ آپ کو ایک اچھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحت بخش خوراک کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، دینی کام کرنے کے بعد ورزش کرنے کے بعد آپ تھکے ہوتے ہیں، تو آپ ایک اچھی ڈائٹ لینا چاہتے ہیں اس وقت، تو آپ جب اچھی ڈائٹ لیتے ہیں تو صبح کا جو ناشتہ ہے وہ بہت ہی آپ ہیلدی لینا چاہیے، اور وہ دوپہر اور رات کے کھانے سے بہت کئی گنا بہتر ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو صبح کا ناشتہ ہے وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جو دوپہر کا ہے وہ وزیر ہے، اس کی اہمیت یہ ہے، مراد یہ ہے، اور جو رات کا وہ فقیر کی اہمیت رکھتا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچتے ہیں کہ بادشاہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے رعایا میں، وزیر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور فقیر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ حساب ہے، اگر آپ صبح کو ناشتہ کرتے ہیں، پراپر اپنا ناشتہ لیتے ہیں، پراپر ڈائٹ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی صحت جو ہے بہت اچھی ہوگی۔ رات کو آپ کھائیں نہ کھائیں یا بالکل تھوڑا سا کھائیں، وہ آپ کو اتنا ہی کافی ہے، لیکن صبح کا ناشتہ آپ کو اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ صبح کا ناشتہ مس کرتے ہیں، آپ نہیں کھا پاتے اور آپ لیٹ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے،
اب ظاہر سی بات ہے لیٹ سوئیں گے لیٹ اٹھیں گے تو صبح بھاگم بھاگ ہوگی آپ کی، آپ کبھی ناشتہ کریں گے کبھی نہیں کریں گے، کبھی آدھا کھائیں گے کبھی بالکل ہی نہیں کھائیں گے، کبھی راستے میں جاتے ہوئے تھوڑا بہت کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اور پھر آپ بھوکے رہیں گے تو وہ آپ کی مینٹل صحت کے لیے بھی اور فزیکل صحت کے لیے بھی، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ اس سے بڑی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک صحت بخش خوراک کھاتے ہیں اور آپ فزیکلی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ توجہ آپ کی بہتر ہوتی ہے، یہ بھی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے توجہ کیسے بہتر ہوتی ہے؟ دیکھیں جب آپ صبح ٹائم سے اٹھیں گے، آپ نے دینی کام کر لیے، ورزش کر لی، تو آپ مینٹلی طور پر، جیسے میں کہا اسٹرانگ، جب آپ مینٹلی طور پر ذہنی طور پر آپ کی قوت افرادی اس میں بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، آپ مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، آپ کی اپنے کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، آپ اسی وقت رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آج میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں ہینڈ بک پہ، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، اور آپ سارا دن آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکیں۔ تو یہ ایک ہی ہے کہ آپ کی توجہ اپنے کاموں کی طرف بہتر ہوتی ہے، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، آپ بات اچھے انداز میں کرتے ہیں، آفس میں ہو، گھر میں ہو، اسکول میں ہو، تو آپ کا جب بیہیویئر اچھا ہوگا تو وہ بھی آپ کے پلس پوائنٹ ہے۔ تو اس لیے ہمارا بیہیویئر بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ تبھی اچھا ہوگا جب ہماری نیند پوری ہوگی، اور نیند تبھی پوری ہو سکتی ہے اس دور میں جب ہم رات کو ٹائم سے سوئیں اور صبح ٹائم سے اٹھیں، جو کہ پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ صبح صبح لوگ 3 بجے، رات کے 3:30 بجے، 4 بجے لوگ اپنے، یا گرمیوں میں 2 بجے جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دور تھا۔ تو وہ ان کی صحتیں اس لیے اچھی، اگر آپ پرانے دور کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ اس لیے اسٹرانگ ہے، آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ نظر آئیں گے اور فزیکلی بھی اسٹرانگ نظر آئیں گے۔ پھر یہ کہ ٹائم مینجمنٹ، آپ کا ٹائم مینجمنٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا، یہ ہے 8واں پوائنٹ کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کا بہتر ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جب آپ ٹائم سے اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سارے پلان ہوتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اتنے بجے آفس جانا ہے، اتنے بجے میرا آفس فری ہے، اس کے بعد میں نے یہ کام کر لینا ہے، یہ کام کر لینا ہے، یہ کام کر لینا ہے، یہ کام کر لینا ہے۔ لیکن اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دو کام جو وہ پہلے ہی کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے آفس جانے سے پہلے آپ کے وہ کام ہو جائے، کیونکہ آپ ٹائم سے اٹھیں۔ فرض کریں آپ نے کوئی بازار سے چیز ہی لانی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایک اور چھوٹا موٹا کام کرنا ہے گھر کا، تو وہ آپ جب صبح ٹائم سے اٹھے ہوں گے تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا وہ کام کرنے کے لیے، تو آپ وہ گھر کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آرام سے اپنے آفس کی تیاری کر کے یا اسکول کی تیاری کر کے تو آپ اپنے جاب پہ یا اسکول جا سکتے ہیں۔ تو ایک دو کام جو آپ کے گھر کے تھے وہ آپ نے کر لیے۔ اگر آپ لیٹ اٹھے تو آپ کیا کریں گے؟ نمازیں بھی مس ہوگی، ایکسرسائز بھی مس ہوگی، جو ایک دو کام تھے وہی مس ہو گئے، 3 مس ہو گئے، آپ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ نہیں رہے، 4 آپ فزیکلی اسٹرانگ آپ کی کم ہو گیا، ویک ہوتے جا رہے ہیں، 5 اور پھر آپ نے ناشتہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو 6 پوائنٹ تو آپ کے یہیں پہ ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ صبح 7-8 بجے تک کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ ٹائم سے اٹھتے ہیں۔ پھر یہ کہ جسمانی صحت بہت بہتر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک میں نے بات کر دی تھی جب مینٹلی صحت کی بات کی تھی، تو جسمانی صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے آپ کی۔ اور جسمانی صحت کیسے بہتر ہوتی ہے؟ جسمانی صحت اسی طرح بہتر ہوتی ہے کہ جب ہم ٹائم سے اٹھیں گے، وقت دیں گے اپنا اس کو پورا، دینی کاموں کو، دنیاوی کاموں کے لیے ایکسرسائز وغیرہ کریں گے، اپنا ناشتہ پراپر کریں گے، اپنے گھر کے ایک دو کام کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہے وہ جسمانی صحت جو ہے اس کا جب ورزش کر لی تو ہماری جو قوت افادیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے اندر کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ہم مینٹلی طور پر اچھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے ہیں، ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر آپ رات کو لیٹ سوئیں، صبح جلدی اٹھ جائیں تو نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کو سارا دن نیند آتی رہے گی، تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، تو وہ ایک بیڈ امپریشن بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نیند پوری ہوگی تو آپ جسمانی طور پر بہتر بھی ہوں گے، آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوگا، آپ اچھے طریقے سے لوگ بات کریں گے، چڑچڑا پن آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ جسمانی صحت جو ہماری بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ 10واں پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے میں ابھی اس میں ایڈ کر دیا تھا کہ قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، ان کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک آفس والا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ صبح جلدی اٹھ گیا ہے تو وہ رات کو جلدی سویا تو اس کی نیند پوری ہے 7-8 گھنٹے کی، تو وہ اپنے آفس جا کے اس کو نیند نہیں آ رہی اور اس کی توجہ پوری اپنے کام کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ اچھے طریقے سے اپنا کام اور کم وقت میں کر لے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے، آپ صبح جلدی اٹھ گئے ہیں تو آپ کو آفس میں نیند آ رہی ہوگی، آپ کے وہاں پہ ٹائپنگ ایرر، ٹھیک ہے، یا ہیومن ایرر وہاں پہ زیادہ آپ کے آ رہے ہوں گے،
کیونکہ آپ کو وہاں پہ نیند آ رہی ہوگی اور آپ کو کام کرنے میں وقت بھی زیادہ لگے گا۔ تو ایک یہ بات ہے 10واں پوائنٹ کہ آپ کی جو قوت افادیت جو ہے اس میں بڑھ جاتی ہے، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، آپ کے کام کرنے میں بہتری بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹ تھے، ان میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ ان سے یہ فائدہ ہے۔ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی بہت ساری بیماریاں، جیسے میں نے اوپر بتایا کہ وہ آپ کی بہت ساری بیماریاں جو جیسے دل کا دورہ پڑنا عام طور پر وہ تبھی لوگوں کو پڑتا ہے جب ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ پریشر ہو، ٹھیک ہے، ان کا ویٹ جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو تب، اور ان کا کھانا پراپر ہضم نہ ہو رہا ہو، تو اس طرح کی چیزیں ان کی پھر آتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ٹینشن ان کو سامنے آ جاتی ہے، تو تب یہ کام آتے ہیں۔ لیکن ان کے مختلف اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک دو یہ وجوہات بھی ہیں۔ تو جب آپ بیماریوں سے بہت محفوظ رہیں گے جب آپ صبح ورزش کریں گے، ہماری صبح کی جو ورزش ہے وہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچا دیتی ہے، ہمیں مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کرتی ہے، ہمیں فزیکل طور پہ اسٹرانگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو باڈی ہے وہ بڑی ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہے، وہ بڑی صحت بخش ہمیں نظر آتی ہے۔ جو آپ دیکھیں جو لوگ پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، تو وہ ایک اچھی ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور کہ آپ کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کتاب تو ایک تو قرآن مجید میں نے کیا دی جو کہ ضروری ہے پڑھنا، ایک یہ کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے پھر کہ آپ جو ہے کوئی کسی کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی نہ کوئی آپ اچھی بات ضرور سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اچھے مصنف کی اگر آپ بک کو پڑھیں گے تو وہ آپ ضرور آپ اس سے ایک اچھی بات بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جو کہ آپ اگر صبح جلدی اٹھتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ نسخہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں استعمال کیا تو آپ ایسا صرف 2 سے 3 ماہ کے لیے کر کے دیکھیں، اور پھر آپ نے اپنے اندر چینجنگ فیل کرنی ہے کہ اب میں پہلے کیا تھا اب کیا ہے، اب میرے اندر کیا چینجنگ آئی ہے، میری صحت میں کیا تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے، میرے کام کرنے کی صلاحیت میں کیا تبدیلی آئی ہے، میرے موڈ میں کیا تبدیلی آئی ہے، لوگ مجھ سے پہلے خوش تھے یا اب خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ چیزیں آپ فیل کیجئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے رزلٹ بہت ہی تسلی بخش ہوں گے۔ اور پھر اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا ویڈیو پہ کہ یہ صبح اٹھنے سے، جلدی اٹھنے سے صبح آپ کی صحت پر، فزیکل صحت پر، مینٹل صحت پر، اور آپ کے روزمرہ کاموں میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور کیا یہ آپ کے لیے مثبت نتائج ثابت ہوئے یا نہیں، یا مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے زیادہ یقین ہے اگر ہم یہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں تو ضرور ہمارے اندر بہت اچھی تبدیلی پیدا ہوگی، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ جب ہم صبح اٹھ کے اس کی عبادت کریں گے، سب سے پہلے اس کی مقدس کتاب کی تلاوت کریں گے، تو سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوگی، اور وہ آپ کے لیے پھر خود بخود آسانیاں پیدا کرتی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور آخر پہ یہ کہ اس وقت جو مسلمان عموماً پوری دنیا میں، خصوصاً